نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں پر آپ کے پروردگار کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لے آئے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 105 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ دیکھو ذرا، آسمانوں اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں مگر وہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہیں۔ یہ نشانیاں اور تنبیہ ہیں، ان کے کس کام وہ آ سکتی ہیں؟ یعنی ایسے لوگوں کو ضد اور تعصب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی فائدہ نہیں دیتی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی یاد دلاتی ہے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے، پھولوں کی مہک، ان کے مختلف رنگ، شکلیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر بے شمار دلائل پیش کرتے ہیں، صرف انہی لوگوں کو جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ہٹ درمی، ضد اور تعصب کی بنا پر کام لیتے ہیں تو کسی قسم کے بھی معجزات ان کے سامنے لے آئیں وہ نہیں مانیں گے، وہ اسے محض جادو کا کرشمہ ساتھی ہیں اور اس طرح کی باتیں کہیں گے۔ آیت نمبر 102۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک وہ عذاب کو نہ دیکھ لیں، عذاب کی شکل میں اپنی موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر وہ عقل ہی نہیں ہے جو سے وہ عبرت حاصل کریں۔ پھر ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو یہی جواب دینا چاہیے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن کی کوئی صورت بنا دے، ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل۔ ایسا فیصلہ عموماً منکرین حق پر عذاب الہی کی صورت میں ہی ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 103۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم رسولوں پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارا ذمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب مجرم قوم پر اپنے رسول کی تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے تو وحی کے ذریعے وہ اس عذاب کی آمد سے پہلے ہی رسولوں کو مطلع کر دیتا ہے اور اس عذاب سے بچاؤ کی صورت بھی سمجھا دیتا ہے۔ اس طرح رسول اور اس کے پر ایمان لانے والے تو عذاب سے بچ جاتے ہیں مگر مجرمین اس عذاب میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہاں خطاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ انہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو سابقہ مجرموں کا ہوا تھا، اب مومنوں کو بچا لیا جائے گا اور تم لوگ جو ہے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ آیت نمبر 104۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ ان سے کہیے لوگو، اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو، میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی ایسے اٹل حقائق ہیں یہ موت کے بارے میں جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ مومن ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو۔
ایک یہ کہ ہر ذی روح کو جو ہے وہ موت آ کے رہے گی، کوئی انسان موت کی گرفت سے آج تک نہ بچ سکا ہے نہ بچے گا۔ دوسرا یہ کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تیسرا یہ کہ موت ہر ذی روح کے لیے ناگوار ہوتی ہے، کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ مومنوں کو موت کے وقت آئندہ کے بہتر انجام کی خوشخبری دے دی جائے، انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا جائے جس کی وہ بنا پر وہ موت کو بالرضا اور رغبت قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی اور موت پر اللہ کا سوا کسی معبود کا اختیار نہیں چلتا۔ اسی حوالے سے یہاں پہ مشرکین مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیے کہ میں صرف اسی ہستی کی پرستش کروں گا جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جانیں بھی ہیں اور تمہارے تمام معبودوں میں سے کسی کا بھی تصرف نہیں چلتا، تو پھر آخر اکیلے معبود کی کیوں نہ پرستش کروں جو میری اور تمہاری سب جانوں پر پورا تصرف رکھتا ہے، اور ہم سب زندگی اور موت کی جو ڈور ہے ہم سب کی زندگی اور موت کی وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 105 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین یعنی اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور مشرکوں سے نہ ہونا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جبکہ یہ ارشادات عام لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی ہیں، کیونکہ نبی کی دعوت کا آغاز تو ہی شرک کی تردید سے ہوتا ہے۔ اس کی نبوت سے پہلے زندگی میں ہر کوئی جو ہے وہ شرک سے بھرا ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ انداز تاکیداً مزید کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ دین اسلام کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے بالکل ناک کی سیدھ پر چلتے رہنا ہے، دائیں بائیں نہیں مڑنا، کیونکہ اللہ کی راہ سیدھی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی راہیں ہیں وہ سب شیطانی راہیں ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔